طور پہ ہیراسمنٹ کو ڈیفائن کیا گیا. اس کی ہیراسمنٹ مینس اینی انویلکم سیکشل ایڈوانس. سیکنڈلی ریکویسٹ فار سیکشل فیورز. تھرڈلی کسی بھی قسم کی وربل یا ریٹن کمیونیکیشن. اس ضمن میں کچھ کیس لاز کا سروے جو ہے وہ بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو آگاہ کیا جا سکے کہ اس میں اس میٹرکس میں اور اس پرٹیکولر باؤنڈ میں کون کون سی کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے گئے جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس میں سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا PLD 2022 سپریم کورٹ پیج 783 عظمیٰ نوید چودھری ورسز فیڈریشن آف پاکستان. اس پرٹیکولر کیس میں ایک ایلیگیشن لیول کی گئی اگینسٹ دی کنٹرولر انچارج آف پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن PTV نیوز. ایلیگیشن مولسٹیشن کی ایلیگیشن تھی. اس میں کہا یہ گیا کہ یہ جو انچارج ہیں یہ فیمیل اینکر پرسنس کو سیکشولی ہیراس کرتے ہیں. ان کو مائنر پینلٹی جو تھی وہ سینشور کی اور پیمنٹ آف کمپنسیشن کی مائنر پینلٹی امپوز کی گئی بائی دی اومبڈسمین, بائی دی فیڈرل اومبڈسمین. پریزیڈنٹ نے اس پینلٹی کو انہینس کر کے ریموول فرام سروسز کی پینلٹی جو ہے وچ از اے میجر پینلٹی وہ امپوز کی. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ یہ جو انچارج تھے ان کی ہی ہیڈ اے ہسٹری آف سیکشل ایکسپلائٹیشن آف دی فیمیل ورکرز ورکنگ انڈر ہز سپرویژن. اور سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ یہ پینلٹی بالکل جسٹیفائڈ تھی گیون دی اینٹیسیڈنٹس آف دیٹ پرٹیکولر پرسن. اسی کی سیکشن 8 سب کلاز 1 کو ڈیفائن کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اگر ایسے کسی مسئلے میں کمپلیننٹ نے کمپلینٹ لیٹ فائل کی ہے یا بلیٹڈلی فائل کی ہے تو دی اومبڈسمین اور دی انکوائری کمیٹی ایز دا کیس میں بھی شوڈ ٹیک اے لینینٹ ویو بیکاز آف سوشل ٹیبوز. ایک خاتون کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی کسی ایلیگیشن میں اتنی ہمت جو ہے وہ کٹھی کر پائے کہ وہ کسی ایسی ایلیگیشن کو لے کر کسی فورم پہ جائے. اس لیے یہ کہا گیا کہ اگر بلیٹڈلی بھی کوئی کمپلینٹ فائل ہوتی ہے تو دی کنسرنڈ پرسن شوڈ ٹیک اے لینینٹ ویو. ایک اور بہت اہم کیس اسی نوعیت کا جو رپورٹ ہوا ایز PLD 2022 سندھ پیج 213 اور اس کا ٹائٹل تھا M رضوان ڈالیا ورسز اومبڈسمین. اس کی جو میٹرکس ہے کیس کی وہ یہ تھی کہ جو امپلائی تھیں جنہوں نے یہ کمپلینٹ فائل کی ہے, جس کیس میں جو کمپلیننٹ تھی شی واز این امپلائی آف کے الیکٹرک. ان کو کانٹریکٹ بیسس پہ اپوائنٹ کیا گیا ایز اے کنسلٹنٹ اور پھر ان کو فل ٹائم امپلائی جو ہے ایز این امپلائی فل ٹائم امپلائی جو ہے اسی آرگنائزیشن میں آن کانٹریکٹ بیسس ایز چیف مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن آفیسر جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا گیا. ان کو ڈیورنگ سروسز جو ہیں آفر کی گئی ڈنر کی اور کافی کی اور پھر انہوں نے جو یہ آرگنائزیشن ہے یہ چھوڑ دی 14/10/2020 کو. اور اسی نومبر کے اسی مہینے میں آفٹر پلیسنگ اے ریزگنیشن وہ چھوڑنے کے بعد وہ جاب چھوڑنے کے بعد انہوں نے کمپلینٹ پریفر کی. اور کمپلینٹ میں انہوں نے ایلیگیشن یہ لگایا کہ جون 2020 میں جو اس میں جو اکیوز پرسن تھے انہوں نے اس سے کہا کہ یو ہیو لاسٹ ویٹ فرام یور ٹمی اینڈ کیپٹ یور شیپ, ہاؤ ڈیڈ یو ڈو دیٹ. تو یہ کمنٹ جو تھا دیٹ واز بیسیکلی اے سیکشل کمنٹ. تو اس کیس میں جو شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا فرام دی اومبڈسمین اس کو چیلنج کیا گیا انڈر دی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن بائی انووکنگ دی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن آف ہائی کورٹ آنریبل ہائی کورٹ انڈر آرٹیکل 199. اور اس میں پلی یہ لی گئی کہ سنس دی کمپلیننٹ ہیز لیفٹ دی آرگنائزیشن she is no more an employee. So whether the complaint filed by that employee allegedly being harassed by that very person was maintainable or not, کہ یہ maintainable بھی تھی یا نہیں. تو اس میں ہولڈ یہ کیا گیا ہے کہ وومن جو ہے کوئی بھی وومن یا کمپلیننٹ یا جو اگریڈ پرسن ہے یا اگر ہم اس کی نئی ڈیفینیشن کی اس میں روشنی میں دیکھیں تو any person if he is an employee on contractual basis, if he is a freelancer, if he is a daily, hourly or monthly based worker, یا interim یا apprentice ہیں یا اسی طرح کے کوئی gig ہیں یا کوئی پارٹ ٹائم شارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں تو she or he or any person as the case may be is entitled to prefer a complaint.
اور کوئی ایسی بار ایگزسٹ نہیں کرتی پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ میں کہ خاتون جو ہے وہ ڈیورنگ دی کورس آف امپلائمنٹ ہی ایک کمپلینٹ جو ہے جو ریلیٹ کرتی ہو کسی سیکشل ہراسمنٹ سے وہ فائل کر سکتی ہے. ایسی کوئی پابندی بھی اس پرٹیکولر ایکٹ میں نہیں ہے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو لیٹسٹ ایکٹ ہے اس کا 2022 کا جو پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس امینڈمنٹ ایکٹ 2022 ہے, اس میں اسی لیے سیکشل ہراسمنٹ کی یا ہراسمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ایگزاسٹ کرتے ہوئے اس میں پہلے والی ڈیفینیشن رکھی گئی. پھر اس کے بعد ایک کلاز ایڈ کیا گیا ہے کہ اگر کہیں کوئی جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن ہے تو دیٹ از آلسو سم سارٹ آف ہراسمنٹ. اسی میں فردر یہ کہا گیا کہ ایک سنگل انسیڈنٹ جو ہے which has the effect of making a person uncomfortable or creating a sense of fear or panic at the workplace is also harassment. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ایکشن ہے, یہ جو کاز آف ایکشن ہے, یہ ریپیٹڈلی اکریو ہو کسی کو یا یہ ایکشن ریپیٹڈلی کیا جائے, یہ ایکٹ ریپیٹڈلی کیا جائے. اگر کوئی ایک انسیڈنٹ بھی ہے which have the intensity of making someone uncomfortable تو وہ ایک انسیڈنٹ بھی کافی ہے to term it as an harassment. اسی میں فردر جو ہے ایک کلاز بھی ایڈ کیا گیا ہے اسی امینڈمنٹ ایکٹ میں, اور یہ کہا گیا ہے کہ کریٹنگ اے ہوسٹائل انوائرمنٹ, کہ کسی بھی قسم کے سیکشل ایڈوانس سے, کسی بھی قسم کی ریکویسٹ فار سیکشل فیور سے, وربل فزیکل کانڈکٹ جو ہے جو کسی مورل ٹرپیٹیوڈ سے ریلیٹڈ ہو, کوئی ہوسٹائل ابیوزو یا آفینسو ورک انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آ جائیں گی کس ڈیفینیشن میں, کریٹنگ اے ہوسٹائل انوائرمنٹ کی ڈیفینیشن میں. اور اس میں فردر یہ کہا گیا کہ یہ جو کاؤنٹر بلاسٹ قسم کی سوٹس فائل کر دیے جاتے ہیں کہ جب آپ کسی امپلائر کے اگینسٹ جو ہے کمپلینٹ فائل کریں اومبڈس مین کے پاس, تو جنرلی ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک کاؤنٹر سوٹ فائل کر دیتے ہیں آپ پہ ڈیفیمیشن کا. ڈیفیمیشن کیا ہے, کیسے ہوتی ہے, کب اس میں کوئی سوٹ فائل کیا جا سکتا ہے, اس کے وائریز کیا ہے, یہ انشاءاللہ ایک آنے والی ویڈیو میں ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. کرنٹلی ہمارا ٹاپک چونکہ وومن لاز سے ریلیٹڈ ہے, تو اس قسم کی جو فائلنگ آف سوٹس ہے, جو فریولس قسم کے سوٹس ہیں, ان کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ اٹ از آلسو اے سارٹ آف اور اے کائنڈ آف ہراسمنٹ. ایک اور اسی نوعیت کا کیس 2022 MLD پیج 714 The Bank of Punjab versus Office of the Ombudsperson. اس کیس میں یہ ہوا کہ انکوائری کمیٹی نے آفٹر میکنگ اے تھورو انکوائری, تھورو پروب انٹو دا کیس, ریکمینڈ کیا ہے کمپلسری ریٹائرمنٹ کی پینلٹی کو, جو ایک میجر پینلٹی ہے. اور اومبڈس مین جو ہیں, اومبڈس پرسن جو ہیں, انہوں نے اس کو ون اسٹیپ ڈاؤن ان پروموشن جو ہے اس کو موڈیفائی کر دیا ہے, کمپلسری ریٹائرمنٹ کی پینلٹی کو ون اسٹیپ ڈاؤن ان پروموشن. تو اس کو کہا یہ گیا ون اسٹیپ ڈیموشن, انہوں نے بیسیکلی اس میں جو ہے اس کو موڈیفائی کر کے کہا. اس میں ہولڈ یہ کیا گیا کہ اومبڈس پرسن کے پاس کوئی ایسی پارز نہیں ہے جہاں وداؤٹ ریزننگ وہ جو پینلٹی امپوز کی گئی ہے اس کو موڈیفائی کر سکے. ایک اور اسی نوعیت کا کیس 2021 MLD پیج 2003 ثناء اللہ ورسز فیڈرل اومبڈس مین. اس میں یہ ہولڈ کیا گیا کہ in order to lodge a complaint under said act the complainant must fall in any of the categories of employees mentioned in section 2 subclause F of the Protection Against Harassment of Women at Workplace Act 2010. اس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ اسپیشل لا ہے اور جہاں اسپیشل لا کریٹ کیا جاتا ہے تو اس کی ایک تھیم ہوتی ہے اس کے بیک ڈراپ میں, اور اس تھیم کو اور اسپیشل لا کی جو ایونچوالٹیز ہیں جو اس میں ویولاز کی گئی ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہیراسمنٹ کا کیس ایک امپلائر جو ہیں وہ ہی لے کے آ سکتے ہیں if any sexual harassment or if any sort of harassment has been done at a workplace. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ کوشچن جو ہے وہ لیجسلیچر کے ذہن میں آیا ڈیفینیٹلی, اور اس کو پروب کیا گیا, پرک کیا گیا بہت جگہوں پہ کہ اگر سیکشل ہراسمنٹ جو ہے وہ ورک پلیس پہ نہ ہو, کسی اور جگہ پہ ہو, تو تب کیا پروسیجر ہوگا. اور پھر اکارڈنگلی سیکشن 509 PPC کو امینڈ کیا گیا ٹو میٹ دوز ویری سچویشنز, جس پہ بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. اسی نوعیت کا ایک بہت اہم کیس 2021 PLCCS پیج 839 اور ٹائٹل ہے قاضی ظہیر احمد ورسز فیڈرل اومبڈس پرسن سیکریٹریٹ. اس میں جو کمپلینٹ فائل کی گئی اس کی مینٹینیبلٹی کو چیلنج کیا گیا. اس میں یہ کہا گیا کہ کمپلینٹ نے پہلے ایک کمپلینٹ پریفر کی بیفور دی انکوائری کمیٹی, اس کو ود ڈرا کیا اور پھر اس کے بعد کمپلینٹ فائل کر دی بیفور دی اومبڈس پرسن.
اور اس میں یہ ہولڈ کیا گیا کہ کمپلیننٹ کے پاس یہ دونوں آپشن موجود ہے. if the inquiry committee prefers remaining in some sort of inaction, تو پھر جو نیکسٹ کورس اویلیبل ہے کسی کمپلیننٹ کے پاس وہ یہی ہے کہ وہ اومبڈس پرسن کے پاس اپنی کمپلینٹ فائل کرے. یہ دونوں فورمز ہیں جن کو جورسڈکشن حاصل ہے کسی بھی اس قسم کی کمپلینٹ جو ہے اس کی کوگنیزنس لینے کا. ایک اور بہت اہم کیس 2019 PCRLJ پیج 806 فہد فاروقی ورسز زیبسٹ. اس میں بیسیکلی جو موٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آرگنائزیشن اور ورک پلیس اس کا فرق کیا ہے. اس میں کمپلینٹ فائل کی گئی بائی اے اسٹوڈنٹ اگینسٹ ہز پروفیسر, اور اس میں ہولڈ کیا گیا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ, کوئی بھی آفیسر, کوئی بھی امپلائر جو ہے کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا, وہ لائک اینی ادر امپلائر آف اینی آرگنائزیشن از کمپیٹنٹ ٹو فائل اے کمپلینٹ بفور دی آرگنائزیشن, بفور دی انکوائری کمیٹی. اور جو آرگنائزیشن ہے, جو کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی آرگنائزیشن ہے, وہ کمپیٹنٹ ہے کہ وہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ کنسٹیٹیوٹ کرے اور کسی بھی ایسے ایکیوز کے اگینسٹ پروسیڈ کرے. اس میں یہ بہت کیٹیگوریکلی یہ جو لا پوائنٹ ہے وہ لے ڈاؤن کیا گیا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جو کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں, اف دے سفر اینی سارٹ آف ہراسمنٹ کی ایگزاسٹو ڈیفینیشن کے مطابق, تو دے آر کمپیٹنٹ ٹو give vent to their grievance by means of complaint as has been provided in this particular act.